کراچی میں آج بھی T2F کیفے کو لوگ یاد کرتے ہیں اور میڈیا کے لوگ اکثر وہاں جایا کرتے تھے، دیگر اور لوگ جایا کرتے تھے، بڑے ایونٹس وہاں پر ہوتے تھے، بڑی ساری چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ تو بات اس دور کی ہے جب کچھ اسٹوڈنٹس کراچی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور T2F کیفے جایا کرتے تھے، اور جب وہاں جاتے تھے تو وہ اس سے کہتے تھے کہ یہ تو پاگل خانہ ہے۔ اچھا، یہ ان اے پازیٹیو سینس کس طرح سے چینج ہوا ہے، یا اس کے پیچھے یہ کوئی نیگیٹو کونوٹیشن میں نہیں بات کی جا رہی ہے، لیکن اس سے انسپائر ہو کے وہ کراچی کا T2F شاید اب کوئٹہ میں موجود ہے، اور کوئٹہ میں کوئٹہ بک کیفے کے نام سے یہ کیفے ہے جہاں کتابیں بھی ہیں، جہاں اور کیا کیا ہے، اور جس کے پیچھے ایک ویژن ہے، یا جس کے پیچھے جو سوچ ہے یا خواب ہے یا جو انسپریشن وہ T2F تھا اس کی وہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ علی زیدی موجود ہیں جو اس کو اون کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں علی؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور خصوصی طور پہ کیونکہ یہ کوئٹہ میں بھی اسپیسیفکلی جہاں پر یہ کیفے موجود ہے اور جس طرح سے اس کی نمائندگی ہو رہی ہے اس میں ہزارہ کمیونٹی بھی ہے اور دیگر اور چیزیں بھی ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے اس کیفے کے کچھ ایسینشیلس اور کچھ ایٹریبیوٹس ہمیں بتائیں۔ جی، کیونکہ میں اور میرا دوست محمد امان ہم دونوں اس کیفے کے کو فاؤنڈرز ہیں جی، اور پچھلے 20 سال سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کوئٹہ میں دہشت گردی کی لہر کافی زور سے تھی، تو ہم کوئٹہ کے لوگوں کے لیے کچھ ایسا ماحول پرووائڈ کرنا چاہتے تھے جہاں کسی بھی رنگ، نسل، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے کم سے کم بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کر سکے۔ تو اس حوالے سے کیونکہ ہم T2F بھی جایا کرتے تھے تو ہمارے ذہن میں تھا کہ کوئٹہ کے لوگوں کے لیے اس چیز کی اشد ضرورت ہے۔ صحیح۔ تو اب ہمارے کیفے میں ہم جو ہے وہ وائی فائی دے رہے ہیں، فری اسپیس ہے، مفت کتابیں ہیں جو کوئی بھی پڑھنا چاہیں۔ اس کے علاوہ ہم مختلف فری ٹریننگ سیشنز کرواتے ہیں۔ ہمارا ایک کمرہ ہے جو فرش نشینی طرز پر رکھی گئی ہے، تو وہاں پہ بالکل کوئٹہ اسٹائل میں زمین پہ بیٹھ کے لوگ باتیں کرتے ہیں، سیشنز ہوتی ہیں۔ کچھ سیشنز مخصوصاً خواتین کے لیے ہے، مینٹل ہیلتھ سے متعلق ہوا، یوگا سے متعلق ہوا، اور کچھ سیشنز بالکل اوپن ہیں جو کوئی بھی آنا چاہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے یہ جگہ کوئٹہ کے لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے تاکہ وہ آ کے اس جگہ سے فیض اٹھا سکیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ وہ دور یاد کرتے ہیں نا، وہ 2013 والا دور ہے جب آپ کراچی میں موجود تھے اور یہاں پر T2F جایا کرتے تھے، اور جب پہلی دفعہ آپ انٹر ہوئے، کیونکہ میں یہ بات کہہ چکی ہوں اور آپ کے بارے میں بھی جب میں نے یہ کوئٹہ کیفے کے حوالے سے بک کیفے کے حوالے سے پڑھا تو اس میں بھی لکھا ہوا تھا میڈ ہاؤس، اور جو آپ کی پہلی فیلنگ تھی T2F کے حوالے سے اور اس وقت جو آپ کی اٹیچمنٹ ہوئی تو وہ بھی پاگل خانہ، لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ نیگیٹو کونوٹیشن میں نہیں ہے، تو اس دور کو یاد کرتے ہیں تو کیا یاد آتا ہے؟ اور کیونکہ انسپریشن آپ کراچی سے لے کر گئے۔ جی، کراچی میرے دل کے بہت قریب ہے۔ جو کچھ میں سیکھ چکا ہوں وہ کراچی کے ذریعے ہی ہے، اور کیونکہ کراچی بھی کافی ڈائیورس ہے، ہر قسم کے لوگ ہیں، اور T2F سے متعلق یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں آپ ان کے کسی بھی سیشن سے متفق ہو۔ کوئی ڈانس کر رہا ہے تو کہیں پہ میوزک ہے، تو کہیں پہ کوئی نعت چل رہی ہے، تو اس حوالے سے وہ سچ میں ہمارے لیے ایک پاگل خانہ ہی تھا۔ اور شروع میں ہمیں بہت عجیب لگتا تھا کہ ہم جاتے تھے اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے وہاں۔ پھر بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ اصل امن تو یہی ہے کہ ایک ایسا ملک ہو، ایک ایسی جگہ ہو جہاں پہ ہر کوئی بھی کام کرنے کی آزادی رکھتا ہو بشرط کہ وہ دوسرے کو تکلیف نہ دے۔ تو وہ اس زمانے میں کیونکہ دہشت گردی کا دور ہی تھا، تو اس ملک کے لیے، اس جگہ کے لیے امن کا خواہش رکھنا بھی ایک پاگل پن کا وہ عنصر نظر آتا ہے لوگوں کو۔ تو اس حوالے سے بھی T2F یا پھر کوئٹہ بک کیفے ایک پاگل خانہ ہی ہے لوگوں کے لیے، جو لوگ یہاں آ کر جو ہے وہ کم سے کم مطلب کسی بھی چیز سے متعلق وہ بات کر سکیں اور ایک دوسرے سے مل سکیں اور چائے وغیرہ پی کے کتابیں پڑھ سکیں۔ تو کتابیں کوئی خاص نوعیت کی آپ نے رکھی ہیں یا ہر طرح کی کتاب موجود ہے؟ ہر طرح کی کتاب موجود ہے۔ ایک سیشن شیلف جو ہے وہ اردو کا ہے، میرے خیال میں کم از کم 1-2 ہزار کتابیں وہاں پہ ہیں۔ پھر انگلش سیکشن کا ہے۔ شروع میں کیونکہ یہ 4 سال پرانا پروجیکٹ ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کون سی کتابیں اوریجنل ہے کون سی نہیں ہے، لیکن پچھلے 2-3 سال سے ہم جو آفیشیل کتابیں ہیں، جو اوریجنل کتابیں ہیں، ہم صرف وہ منگواتے ہیں
ہم کراچی سے منگوا رہے ہیں, ہم لاہور کی ریڈنگ سے منگوا رہے ہیں, ہم دانیال پبلیکیشن سے منگوا رہے ہیں. تو اس اچھا حوالے ہو سے بھی ہم سکتا ہے چاہتے علی ہیں کہ بہت سے لوگ آپ کو کتابیں دینا بھی چاہیں, لوگ دینا بھی چاہتے ہیں نا, تو کیا وہ بھی آپ کو کتابیں بھیج سکتے ہیں؟ ہاں بالکل, جو کوئی بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہے, لیکن ہم ان سے ضرور پوچھیں گے کیونکہ ہم کتابیں سیل بھی کرتے ہیں, ہم بیچتے بھی ہیں, تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ الاؤ کرتے ہیں کہ ہم اس کو سیل کریں یا نہیں. اگر وہ الاؤ نہیں کرتے کہ وہ ایک الگ سیکشن میں رکھا ہوا ہے جہاں پہ ہم کتابیں نہیں بیچتے, وہ صرف پڑھنے کے لیے. اگر وہ لوگ الاؤ کرتے ہیں تو ہم اس کو سیل بھی کرتے ہیں اگر کوئی خریدنا چاہے تو. صحیح. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, ہزارہ کمیونٹی ظاہر ہے ہمارے ملک کی کمیونٹی ہے, لیکن ایک الگ سے نام یا ایک الگ سے بات میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ پچھلے وقتوں میں ہم نے بہت ڈیپریویشن دیکھی ہے اور ان کے حوالے سے بہت سانحات بھی دیکھے ہیں, دکھ بھی دیکھا ہے. تو کیا ان کی بھی نمائندگی یہاں ہوتی ہے؟ کیا وہ اپنے حوالے سے جو چیلنجز ہیں, جو پریشانیاں ہیں, جو بھی کوئی باتیں ہیں, وہ بھی آ کے اس کیفے میں, یا ویسے لوگ اس کے حوالے سے بھی ایونٹس وغیرہ کرتے ہیں؟ دیکھیں اس ملک میں جو بھی کمیونٹی, جو بھی برادری, سب کے درد مشترک ہیں. کوئی بھی دہشت گردی کے لہر سے جو ہے وہ بچ نہیں پایا, چاہے وہ کراچی کے ہوں, کوئٹہ کے ہوں, لاہور کے ہوں. تو اس حوالے سے بھی ابھی یہاں کوئٹہ میں پارسی کمیونٹی کافی سالوں سے, سینچری سے یہاں آباد ہے, ہندو کمیونٹی صدیوں سے آباد ہے, اور اسی طرح ہزارہ کمیونٹی صدیوں سے آباد ہے. تو ہزارہ کمیونٹی سے متعلق بھی ہم سیشنز کرواتے ہیں. یہاں پہ ہفتہ وار ادبی نشست ہوتی ہے, شارٹ سٹوریز وغیرہ ان پہ ہم بات کرتے ہیں, ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں. تو وہ شارٹ سٹوریز کے تھرو دنیا میں کوئی بھی جگہ وائلنس رہی ہے, اور اگر اس شارٹ سٹوری کے تھرو اس چیز کو جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہم صرف یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے آپ کے درد مشترک ہیں, چاہے وہ بلوچ ہوں, چاہے وہ پختون برادری ہوں. تو سب ایک ہی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکیں اور اس امن کی خواہش کو آگے بڑھا سکے, تاکہ ہمارے بچے, ہمارے جو آنے والی نسل ہے, وہ ایک بہتر مستقبل کے وہ خواہشگاہ ہو. اور ویسے بھی پاکستانیوں کے لیے نا کوئی بھی جگہ مکمل نہیں ہوتی جب تک وہاں کھانا پینا نہ ہو. تو آپ کے پاس یہ کیفے بھی موجود ہے, اس میں کس طرح کا کھانا ہے؟ جی, کیفے کا سیکشن یوں ہمارے ذہن میں آیا کیونکہ یہ ہے بھی کنسپٹ بک اور کیفے کا. ہم پچھلے 10-12 سال سے رضاکارانہ طور پر کام کر چکے ہیں, لیکن اس بات کا ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ پیسوں کے بغیر کوئی بھی پروجیکٹ زیادہ دیر نہیں چل سکتی. تو اسی وجہ سے ہم نے کیفے سیکشن رکھا ہوا ہے کہ وہ خود مختار طور پر ریونیو جنریٹ کر سکے. اور یہاں پہ ہم نے سنا ہے کہ زبردست کافی دیتے ہیں کوئٹہ بک کیفے والے, تو آپ لوگ بھی اگر آنا چاہیں تو یو پیپل آر موسٹ ویلکم. اس کے علاوہ ہم کچھ کلچرل ڈشز بھی رکھتے ہیں. بوسراغ ایک ہزارگی ڈش ہے, سویٹ ہے, ہم وہ رکھتے ہیں. ہم آش جو ہے وہ پلان کر رہے ہیں. تو اسی حوالے سے جو خواتین آن لائن جو ہے وہ کام کر رہی ہیں, اپنے گھر سے چیزیں بنوا کے بیچ رہی ہیں, ہم اس کو بھی جو ہے وہ سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ان سے چیزیں منگواتے ہیں اور یہاں سیل کرتے ہیں. صحیح, کیونکہ وقت ہمارا یہاں ختم ہو گیا علی زیدی صاحب, لیکن چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں جتنا کچھ آپ نے پڑھا وہ سب یہاں پر کام تو آ رہا ہے. جی بالکل, کام تو آ رہا ہے. بس ایک حسرت سی رہ گئی ہے اپنے لیے یا والدین کے لیے کہ وہ بھی کر پاتے ہیں, لیکن خیر کوئی بات نہیں, وہ تعلیم جو اس میں آپ نے حاصل کی اس کو سب آپ یہاں یوٹیلائز کریں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور بالکل اگر کوئٹہ جب بھی آنا ہوگا تو آپ کے اس کیفے میں ضرور آئیں گے, اور یہ سویٹ ڈش اور چائے اور بکس ضرور دیکھنے کی ہماری خواہش ہوگی. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ایک بریک آ گیا خواتین و حضرات یہاں پر, اور اس کے بعد ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں سرشار بینڈ سے آفٹر دس بریک.